بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ استخارہ کا اصل مطلب یہ ہے اللہ سے بہترین فیصلے کی دعا اور رہنمائی طلب کرنا جب کسی کام کے بارے میں ان شور ہوں، یعنی دل دو طرف ہو۔ استخارہ کا لفظی مطلب طلب الخیرہ، یعنی کسی کام میں اللہ سے خیر یا بہتری چاہنا۔ یہ عربک کا لفظ خیر، بھلائی سے بنا ہے۔ اسلام میں استخارہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ جب آپ کسی حلال کام میں کنفیوز ہوں، یعنی شادی، سفر، جاب، بزنس وغیرہ، نہ سمجھ آئے کہ آگے کیا کرنا ہے، تب استخارہ کر کے اللہ سے بہترین فیصلہ طلب کیا جاتا ہے۔ استخارہ کا طریقہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، پھر یہ دعا پڑھے۔ پھر ایک خاص دعا پڑھی جاتی ہے جسے دعائے استخارہ کہتے ہیں۔ خواب ضروری نہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کا مطلب ہے خواب دیکھنا، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ اصل استخارہ میں آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ دل کا رجحان کس طرف ہوتا ہے یا کس کام میں آسانی سے ہوتا ہے اور کس کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اگر کوئی خواب آئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ آئے تو بھی جواب مل سکتا ہے دل کے سکون یا سرکمسٹانسز کے ذریعے۔ کب کرنا چاہیے؟ جب کوئی کام حلال ہو لیکن فیصلے میں کنفیوژن ہو، جب آپ تدبیر یعنی پلاننگ اور دعا دونوں کرنا چاہتے ہوں، جب کسی کا مشورہ بھی فائدہ نہ دے تب اللہ سے مشورہ کریں۔ کب نہیں کرنا چاہیے؟ حرام کام میں، جیسے جھوٹ، فراڈ یا حرام رشتے، جب فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہو۔ استخارہ ڈاؤٹ میں کیا جاتا ہے۔ استخارہ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ استخارہ کے فائدے اسلام میں بہت گہرے اور روحانی طور پر بہت برکات والے ہیں۔ جب بندہ اللہ سے مشورہ کرتا ہے تو وہ اپنے فیصلے کو اللہ کی حکمت اور علم کے حوالے کر دیتا ہے، جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین ثابت ہوتا ہے۔ آئیے استخارہ کے فائدے اردو میں آسان زبان میں سمجھاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی رہنمائی ملتی ہے۔ استخارہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی عقل اور تجربے کے بجائے اللہ کے علم اور قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب بندہ دعائے استخارہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے کہتا ہے، اگر اس کام میں میرے لیے بہتری ہے تو اسے آسان کر دے، ورنہ ہٹا دے اور بہتر چیز نصیب کر دے۔ نمبر 2، غلط فیصلے سے بچتا ہے۔ ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن استخارہ غلط ڈیسیژن لینے سے بچاتا ہے، کیونکہ آپ نے فیصلے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کام آپ کے حق میں نہیں ہوتا تو اللہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے، دل کا رجحان بدل دیتا ہے، کام خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ آج کل لوگ بہت ٹینشن، انگزائٹی اور سٹریس کا شکار ہیں، لیکن جو بندہ استخارہ کرتا ہے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ حدیث، جو اللہ سے مشورہ کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ نمبر 4، برکات اور رحمت کا سبب۔ استخارہ کرنے سے کام میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے آسان راستے اختیار کر دیتا ہے، غیر ضروری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، اللہ پر توکل یعنی بھروسہ بڑھتا ہے۔ استخارہ سے انسان سیکھتا ہے کہ میں کچھ نہیں، اللہ سب کچھ ہے۔ یہ توکل انسان کے ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ نمبر 6، مشکل فیصلے آسان ہو جاتے ہیں۔ کئی بار ایسے فیصلے ہوتے ہیں
جہاں عقل، مشورہ اور تجربہ سب فیل ہو جاتے ہیں، جیسے نکاح یا شادی کا فیصلہ، جاب یا سفر کا فیصلہ، گھر لینا یا چھوڑنا، پارٹنرشپ یا رشتہ۔ ایسے وقت میں استخارہ کرنا روشنی اور رہنمائی کا سبب بنتا ہے۔